السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ صحابہ کرام اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا، اور وہ صحابہ کرام، پہلے یہ سمجھیں کہ صحابہ کہا کس کو جاتا ہے اور صحابیت کس کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے حیات زندگی میں جس نے بھی اسلام لایا، جس نے بھی اسلام قبول کیا، جس نے بھی اسلام قبول کی، اس کو صحابہ اور صحابیات کہتے ہیں۔ اس لیے رضی اللہ عنہ لگتا ہے، رضی اللہ عنہا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے اللہ نے راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، حدیث ہے، یہ سبق لینے کی حدیث ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادر ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ چادر لے کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول رہو گے تو خلافت کا کام کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ خلیفہ بنائے گئے ہیں اور جدی آپ کاروبار میں مشغول رہیں گے تو یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے، جو آپ کو سونپا گیا ہے، خلیفہ آپ بنائے گئے ہیں، تو اس کام کو آپ کیسے انجام دیں گے؟ اس لیے بہتر انہوں نے کہا، فرمایا پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ بات صحیح ہے، کام نہیں کریں گے تو کھلائیں گے کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے، یعنی کچھ مال آپ کے لیے مقرر کر دیں گے اور آپ کی گزر بسر اسی سے ہوگی۔ یعنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بول رہے عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک مہاجر کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا، طے ہو گئی کتنا نہ ملنا۔ ایک مرتبہ، یہ دلچسپ حدیث ہے اور یہ بات سنیں آپ، ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں، میں خریدوں۔ عالیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، آج کے ڈیٹ میں آرڈر ہو جائے اور نہ ملے تو نہ جانے کتنی اللہ کے ناشکری ہوتی ہے اور کتنی بعیدیں ہوتی ہے۔ آج اسی وجہ سے جو ہے ماحول اور معاشرہ کے اندر غلطیاں پھیل رہی ہیں کہ دوسرے لوگ لالچ دے کر اور اپنے بہکاوے میں بہکا کر زناکاری، بدکاری، کرداری ادا کی جا رہی ہے۔ مال کے لالچوں میں آ کر ہوش پوری کرنے کے لیے جو ہے فحش بات، فحش کام کا انجام دیا جا رہا ہے۔ آج سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لڑکے اس کے پیچھے برباد ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے تو اس حدیث سن کر بھی بدل سکتے ہیں، اگر زندگی نہیں بدلنا چاہتے، پوری قرآن پوری حدیث سنتے بھی زندگی نہیں بدلے گی۔
اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کھانا ہم کو جو خرچ ملتی ہے، جو آپ کا بیت المال سے جو مقرر ہے، اس میں سے جو آپ کو ملے گا، ہم اسی میں سے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا چیز بچا لیا کریں گے، اور اسی سے ہم جو ہے جو کھانے کی ہمارے اندر جو خواہشات ہیں، وہ میٹھی چیز ہم اسی سے لے لیں گے۔ آگے سنیے دلچسپ واقعہ، وہ بھی چھنا جاتا ہے، پھر آگے سنیا۔ کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی، یعنی جمع ہو جائے گی۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ نے اجازت فرمائی، اہلیہ کو کہہ دے ٹھیک ہے۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ کتنی مدت بعد، کتنی عرصوں بعد وہ پیسہ جمع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی۔ انہوں نے اجازت دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم جمع کرو، اور خواہشات کے ساتھ دل میں تصور پیدا کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ جو ہے ان کی اہلیہ اس کو جمع کیا تھا کچھ کھانے پینے کے لیے۔ اور وہ بھی دیکھ لیجیے، وہ بھی جب اکٹھا ہوتا ہے کہ اب ہم اس سے لیں گے، کچھ کھانے کی میٹھی چیزیں لیں گے، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے جمع ہو گیا ہے، تو وہ یہ لگتا ہے بیت المال سے زیادہ مل رہی ہے۔ اب اس کو بھی جو ہے اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، جو جمع کی تھی، جو عرصوں بعد وہ اس کو اکٹھا کیا گیا تھا، اس کو بھی بیت المال میں دی دی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی پکڑ ہو کہ ہم زیادہ مال لے گئے، جمع فرما دیا۔ اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا، اتنی تنخواہ میں سے کم کر دیا گیا۔ ان کی جو سیلری تھی، ان کی جو تنخواہ تھی، اس میں سے کم کر دیا گیا۔ فائدہ، اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور ضروریات کو کافی بھی تھی، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا جو ہے پیشہ تجارت ہے، میرا جو پیشہ ہے تجارت ہے، میرے اہل و عیال کو خرچ کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی گئی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائے۔ ابھی جو ہے مال و جائیداد ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی پوسٹ پہ ہو، چاہے کوئی بھی جو ہے کوئی بھی فرائض کا انجام دیتا ہو، اس کے ریٹائر ہونے کے بعد اس کا لگتا ہے سب اپنا ہی ہے۔ انہوں نے ایسا فرمایا۔ آج مسجد کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی لوگ ذمہ دارانہ بنتے ہیں، اس کی جو ہے کوئی تجویز نہیں ہوتی ہے، جو کچھ پیسہ بچا اس کو ہڑپ گئے، اس کو کھا گئے، اس کو پی گئے۔ ارے اللہ کے بندہ، سب دن زندہ نہیں رہنا ہے۔ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب کے سب چلے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جنگل میں رہنے والا ہو، چاہے وہ سیسا میں رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ مکان میں رہنے والا ہو، چاہے وہ دکان میں رہنے والا ہو، چاہے وہ جہاز پہ چلنے والا ہو، چاہے وہ چاند پہ رہنے والے ہو، ہر انسان کو موت آئے گی، وقت ہو جائے گی، ایک سانس لینے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی جو ہے وقت قریب ہو جاتا ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو ہم اس کو ایک سانس تک لینے نہیں دیتے۔ اب آگے سنیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی دینار اور درہم پیسہ بھی نہیں تھا، چھوٹی چیزیں تھیں، ایک اٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بس اتنا ہی۔ بعض روایت میں ایک اوڑھنا ایک بچھونا بھی ہے، ایک اوڑھنا ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب نیا بات میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والا آنے کو مشقت میں ڈال گئے۔ یہ سب باتیں صحابہ کی جو ہے کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، اللہ کے حکم کے تابع زندگی گزاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مطابق گزاری، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میشن تھا، جو ان کا سبق تھا، جو ان کا درس تھا، ان کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ انہوں نے کل کے لیے کبھی نہیں سوچا، انہوں نے پرسوں کے لیے کبھی نہیں سوچا، انہوں نے آنے والے پرکھوں کے لیے کبھی نہیں سوچا۔ آج پوری جگہ جو ہم لوگ پوری جو ہے دوسرے دن کے لیے سوچتے ہیں، تیسرے دن کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں، اپنے دادا کے لیے سوچتے ہیں، اپنے پردادا بننے کے لیے مطلب سوچتے ہیں کہ میرا نام لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کمائیں، آپ تجارت بھی کریں، لیکن دین کو پکڑتے ہوئے، دین کو کرتے ہوئے۔ حوث جو ہے انسان کو دنیا سے جو ہے ایسا ملوث کر دیتا ہے، گویا کہ لگتا ہے کہ اس کو دین کچھ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کو ہمیشہ یاد کریں، اللہ سے ہمیشہ مدد مانگیں، ہمیشہ اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، ہمیشہ یہ سوچیں کہ تصور کریں ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم ہر ایک کام کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کر کریں گے اور اللہ سے حکم لے کر کریں گے۔ ایک اور چیز ہے، دعائے استخارہ ہے۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن شریف سکھاتے تھے صحیح پڑھنے کے لیے، اسی طرح سے دعائے استخارہ ہے۔ اب دعائے استخارہ جو ہے گوگل پہ بھی سرچ کر کے نکال سکتے ہیں، ہندی اور عربی میں، اور یوٹیوب پہ سے بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعائے استخارہ، جب کوئی کام آپ کرنے جائیں، اس کام کو جب کرنے کے لیے دعائے استخارہ آپ جو ہے دعائے استخارہ پڑھیں۔ اس کا ترکیب یہ ہے کہ تمام نماز، جیسے ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں اور پھر 2 رکعت شکرانہ نفل پڑھ لیں۔ نفل پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے دعا استخارہ پڑھیں، پھر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے تصور کریں کہ ہماری جو کام ہے، ہم اس کام کو انجام دینے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کام میں کامیابی بھی دے گی، اگر آپ کے لیے وہ کام کے لائق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے حفاظت فرمائیں گے، وہ بھی انڈیکیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دعا استخارہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں تک نوٹیفیکیشن جائے، دوسروں تک یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ یہ ویڈیو سنیں۔ یہ میری کوئی بات نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر کوئی شخص اگر بیدار ہو جائے، وہ جگ گیا، وہ نمازی بن گیا، وہ اس حدیث کے ماننے والے بن گیا، ہو سکتا ہے کل جنت میں جائے گا تو وہ شخص جنت میں اگر جائے گا تو وہ شخص کہے گا کہ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے کہ ہم فلانا شخص کو جنت میں لے کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمیں اس نے دین سکھایا تھا، ہم جو ہے گناہوں کے خزانے میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم گناہوں میں دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے ہم کو جو ہے گناہوں کے دلدل سے ہمیں زناکاری، بدکاری اور جوا اور شراب اڈوں سے نکال کر ایک دین کی طرف لایا، ہم کو جو ہے اپنا دین پہچانوایا، اور اب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے رفیق ہوئی ہے مجھے۔ تو اس بندے کی نسبت سے اس بندے نے مجھ تک یہ حدیث پہنچائی ہے، اس لیے اسے بھی میں جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اسے بھی جنت میں لے کے چلے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میری جو چینل ہے وہ آفس اقرا ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں آفس اقرا تو آ جائے گا۔ نیچے والا 2 طرح کو 2 لکھتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے، آپ نیچے والا کلک کریں گے تو میرا چینل آئے گا، اس پہ آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن میں جو ہے بجائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہر طرح کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔